السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ کتاب الرقاق من صحیح البخاری، جو ہمارا 10 روزہ کورس ہم نے شروع کیا ہوا ہے فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی نگرانی میں۔ آج اس کی چوتھی کلاس کے جوابات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یہ میں نے لنک اوپن کر لیا ہے۔ جس طرح آپ نے باقی 3 کلاسوں کی ویڈیو دیکھی اور اپنے جوابات بھرپور کیے، بالکل اسی طرح آپ نے اپنا نام، ای میل اور موبائل نمبر دے کر لنک اوپن کرنا ہے، اور اپنی کلاس نمبر 4 کے جوابات دینے کے لیے، سبمٹ کروانے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے لنک سے جا کر اوپن کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، مذکورہ باب العمل الذی یبتغی بہ وجہ اللہ، باب امام بخاری رحمہ اللہ کی حسن ترتیب پر کس طرح دلالت کرتا ہے؟ عمل صالح اور توبہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی شرط ہے۔ نمبر 3، عمل کی قبولیت کے لیے جوانی یا بڑھاپے کی شرط نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حسن ترتیب پر یہ باب مذکورہ باب سے اس طرح حسن ترتیب پر دلالت کرتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو بیان فرما کر اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اتمام حجت 60 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کے نیک اعمال قبول نہیں کیے جاتے 60 سال کی عمر کے بعد۔ تو اس میں یہ اتمام حجت سے مراد نیک اعمال کی عدم قبولیت نہیں ہے۔ اسی چیز کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ اس کے امام علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی میں ریکارڈنگ آپ کو سنا دیتا ہوں، اور میں نے لیکچر میں جو اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مذکورہ باب سے اس کا کیا ربط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، کس طرح یہ باب مذکورہ باب کی حسن ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ یہ آپ بھی ان کی ریکارڈنگ سنیں۔ یہ باب یہاں پر لانا امام بخاری رحمہ اللہ کی حسن ترتیب اور بہت ہی ذہانت اور فطانت کی دلیل ہے کہ جس عمل سے اللہ کی رضا چاہی جائے وہ عمل بڑا ہی باحیثیت ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پذیرائی کا مستحق بنتا ہے۔ حسن ترتیب یہ ہے کہ جو باب پیچھے گزرا کہ انسان جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس کا عذر یا اس کے عذر ختم ہو جاتے ہیں اور اس پر اللہ کی حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اب وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں حق کو نہیں سمجھا، یا میں توحید کو نہیں سمجھا،
کہ مجھے توبہ کا موقع نہیں ملا، کیونکہ 60 سال کی عمر بڑی کافی ہوتی ہے ان سارے امور کو سمجھنے کے لیے۔ پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، وَجَاءَكُمْ نَذِيرٌ، تمہارے پاس ڈرانے والے انبیاء بھی آئے تھے۔ تو پھر تو یہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جانا سارے عذر یقیناً ختم کر دے گا، کیونکہ عذر تب آپ کو سنا جاتا جب حق آپ کے ذہنوں پر چھوڑا جاتا کہ خود ہی حق تلاش کرو، خود ہی اسے سمجھو، خود ہی اسے اپناؤ۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول آئے اور وہ مکمل دین لائے اور اس کو پیش کیا، عمل کر کے بتایا اور سمجھایا، ایک ایک نقطہ واضح کر دیا۔ تو اب نہ سمجھنے والی بات کہاں سے آ گئی، جبکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر دنیا سے گئے تھے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلها ونہارها سواء، کہ میں تمہیں ایک بہت ہی روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے۔ تو بالکل دین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، وہ نصف النہار کے سورج سے زیادہ چمکدار ہے۔ اب ایک انسان کا کہنا کہ میں نہیں سمجھ پایا، کہ میں توحید کو نہیں جان پایا، تو اس کی یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے، اور کوئی عذر اسے چھڑا نہیں سکتا۔ حجت قائم ہو چکی، عذر ختم ہو چکے۔ یہ پچھلا باب جو گزرا، امام بخاری